بھٹی صاحب، جس طریقے سے کورونا کی دوسری لہر جو ہے نا وہ شدید ہے، خطرناک ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، دونوں کو سنجیدہ اس کو لینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے حکومت کا جب اپنا جی بی کا گول پورا ہوا، حکومت نے کہا ہم نے جلسے کرنے بند کر دیے۔ اب آپ دیکھیں بلاول کورونا کا شکار، وزیر اعلیٰ سندھ کورونا کا شکار، مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر اتنے آپ سنجیدہ ہیں تو میڈیکل سٹوڈنٹس کے جو آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں، امتحان لینے جا رہے ہیں، اس کو بھی آپ کینسل کریں۔ تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے دونوں طرف سے، دونوں ایک دوسرے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے کیا ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے دوہرے معیار اپنائے جا رہے ہیں؟ حکومت بھی غیر سنجیدگی کا بہت جگہوں پر حکومت نے بھی مظاہرہ کیا ہے۔ بے حس لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، بے رحم لوگ ہیں، اور منافقت کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے لوگ۔ حکومت کا دیکھیں، جی بی کے الیکشن دیکھیں، اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا وہ جو ایک ضمنی انتخاب تھا اس پہ جلسہ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں، تقریبات دیکھیں، فیصل آباد میں انڈر پاس کے افتتاح دیکھیں، اور باقی ان کے لچھن دیکھیں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اور دوسری طرف اپوزیشن دیکھیں، آپ دیکھیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سیٹھ وقار سے لے کر ہمارے وہ صحافی دوست ارشد وحید چودھری تک کتنی ڈیتھ ہو گئی ہیں، اور مراد علی شاہ، قمر زمان قاہرہ، کیپٹن صفدر، اور کن کن کو بلاول بھٹو اور ان کے 5 اور سٹاف کے لوگ، ان ساروں کو کرونا ہو گیا ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد کی میں آپ کو حالت آج کی بتا رہا ہوں، 4 اسپتالوں میں نے فون کیا ہے، چاروں اسپتالوں میں بڑے 4 اسپتال جن میں 3 پرائیویٹ اسپتال ہیں جو پیسے لے کے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی سوری ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، فل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 22 سے 32 سال کے درمیان لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں۔ 6 تو ایسی ڈیتھ ہوئی ہیں جن کو میں جانتا تھا، یعنی دوستوں کے دوست اور آگے فیملیوں کی فیملی جاننے والے تھے۔ 22 سے 32 سال۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ یورپین وائرس آیا اس بار، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سردی نے اس کو تڑکا لگایا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انفلوئنزا اس میں شامل ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ بڑا سخت ہے اور بے احتیاطی کی انتہا ہے۔ ایک طرف آپ منافقت دیکھیں، ایک طرف سکول بند ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، شادی ایس او پیز آ گئی ہیں، شاپنگ مال ایس او پیز آ گئے ہیں، اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، ماسک نہ پہننے پہ جرمانے ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ بے رحم، پھر میں کہہ رہا ہوں میرے اس سے بڑا لفظ مجھے مل نہیں رہا، اور میں بلو دا بیلٹ جانا نہیں چاہتا، ورنہ میں کوئی بڑا لفظ، کوئی برا سا لفظ استعمال کرتا اس ان بے حس لوگوں کے لیے۔ اب بلاول صاحب اللہ ان کو صحت دے، میری دعا ہے۔ اب وہ کہہ رہے میں ویڈیو لنکی انقلاب برپا کروں گا، اب جو انقلاب کا جہاں سلسلہ انقلاب فرانس آ رہا تھا ویڈیو لنکی کریں گے، ہاں وہ ضرور۔ اچھا لوگوں کو بھی بات بڑھانے سے پہلے لوگوں کو بھی 7 فرشی سلام، جو جن کے گھروں میں کرونا ناچ رہا ہے، بھوک ننگ ناچ رہی ہے، اور وہ ان جلسوں میں جا کے ناچ رہے ہیں۔ اور جی بی میں تو اس طرح بھی ہوا، آپ کو شاید علم نہیں، بلاول کا جلسہ ایک بندوں نے اٹینڈ کیا، انہوں نے کہا اگلا کون سا ہے، انہوں نے کہا فلاں 10 کلومیٹر دور مریم کا نواز کا جلسہ ہے، وہ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مراد سعید صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں، وہاں چلے جائیں، اس طرح یہ لوگ گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہر جلسے میں جانے والوں کو ہر 6 میں سے 5 کو کرونا ہوتا ہے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ جلسوں میں کرونا نہیں ہوتا، کھلی جگہوں پہ کرونا نہیں ہوتا، آپ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہو، خدا کا خوف کرو بے رحم لوگوں، جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، آپ کو یہ ہے عوام کا درد، یہ ہے حال۔ پہلی کرونا کی لہر آئی تھی شازیہ، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، مندر بند ہو گئے، چرچ بند ہو گئے، پوپ نے عبادت ملتوی کر دی، خانہ کعبہ بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، طواف رک گیا، کیوں؟ جمعے کی نمازیں رک گئی، کیوں؟ کیا ان کے سربراہوں کو ہو رہا تھا؟ نہیں، لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو یہ ان کے جلسے نہیں ختم ہو رہے، ان کے وہ حالانکہ پشاور جلسے کے بعد ان کو ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے تھی، اتنے لوگ، اتنے پارٹیاں، 11 پارٹیاں اور 10-12 ہزار لوگ، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، کہیں بھی رتی بھر ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے۔ جلسوں سے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، حکومت نے جانا نہیں، پریشر بڑھانا چاہتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنے جو پیچھے جلسے ہوئے ہیں حکومت پر کوئی پریشر پڑا ہے، حکومت کو کوئی فرق پڑا ہے؟ حاصل کیا کرنا چاہتی ہے اپوزیشن ان جلسوں سے؟ جی یہ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ مہم ہے،
یہ سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ ان کے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے پیسہ اس کا مسئلہ ہے. کسی کو ڈھڈ میں درد ہے کہ ڈھڈ پیڑ ہے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر ہے، کسی کو ڈھڈ پیڑ ہے کہ اب آپ ہاؤس آف شریف کا تو درد سارے سمجھ سکتے ہیں نا. ابھی میں ایک سن رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی ملتان کے جلسے میں. اللہ ان کی دادی کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکل لمحوں میں سے نکالے. یہ حال ہے، گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور وہ ملتان کے جلسے میں جانا چاہتی ہیں. یعنی ان کو یہ ایک سروائیول کا مسئلہ ہے کہ ریلیونٹ رہنے کا مسئلہ ہے. کریں کیا؟ اور 100 جلسے کر لیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی شخصیت سے بات کریں نا، شاید آپ نے بھی کسی سے پوچھا ہو بھائی آپ روکتے کیوں نہیں ہیں عوام کو؟ آپ سکرین پر آ کر اتنے بھاشن دیتے ہیں، شام کو 5 بجے آ کے اتنی بڑی بڑی آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اپوزیشن کو آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا؟ تو آگے سے جواب دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں گرفتار کرنا چاہیے؟ گرفتار کر لیں. کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ خوف ہے، ان کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. شاید خوف، ایسا کیا خوف ہے کہ حکومت کے پاس کوئی روکنے کا طریقہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ لاٹھی چلا دیں. کیوں اتنی حکومت خوف زدہ ہے؟ کیا لاٹھی چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خود چونکہ یہی کر رہے ہیں جس کو روک رہے ہیں. یعنی جو کچھ وہ خود کر چکے ہیں وہ ایک اخلاقی پوزیشن، مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسری وجہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ حکومت ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی. کیوں ڈری ہوئی ہے؟ اب یہ صلاح مشورے ہو رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو اریسٹ کیا، کسی میں سے FIR کروائی تو ان کے پھس پھسے اپوزیشن کے غبارے میں ہوا بھری جائے گی اور یہ ان کا جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گا، آئین خطرے میں پڑ جائے گا، سویلین بالادستی خطرے میں پڑ جائے گی، آزادی اظہار رائے خطرے میں پڑ جائے گا. اور حکومت اگر کسی جوگی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے پڑنے ہوتے. حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ حکومتیں یہ ہوتی ہیں، میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. ایوب خان آیا اور انہوں نے گورنر کالا باغ نے، وہ پنجاب کے گورنر نے کہا کل سے جس دکان پر نقلی 2 نمبر چیز ہوئی اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اگلے دن پنڈی میں سنا ہے نالا لئی بھرا پڑا تھا چیزوں سے، 2 نمبر چیزوں سے. یہ ہوتی ہے حکومت. آپ دنیا کے کسی مہذب ملک میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں 11 سے 11 تک کرفیو ہوگا. مجال ہے کوئی ایک بندہ بھی باہر نکلے. کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو نکلے. اور دوسری بات یہ حکومت اب کر کیا سکتی ہے؟ اس حکومت کو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جلسوں کی اجازت نہیں ملتی تھی، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ جلسے کرتے تھے. یہ پریزیڈنٹ اس حکومت نے ایکچولی سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں یہ بھی بات ہے. اگر ابھی سے ہی ان کو راؤنڈ ٹرن کر لیں کہ یہ عمران خان اپوزیشن میں چلے جائیں اور یہ حکومت میں آ جائیں، تو بالکل دونوں وہی کر رہے ہوں گے. جو آج اپوزیشن کر رہی ہے عمران خان صاحب کر رہے ہوں گے، جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے. دوسری بات، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ میں ان کے لیے کچھ چند مشورے، دل تو نہیں کرتا، چند مشورے دینا چاہتا ہوں. ایک تو ہے کہ چپ چاپ بیٹھی صبر کرے، اعتکاف بیٹھ جائے، وقت قبل رمضان اعتکاف بیٹھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بد دعائیں دے، جا تیرا بیڑا غرق نہ ہو، جا تیرے جلسے میں جائیں تو پھسل جائے سٹیج سے، جا تیرا سٹیج نیچے گر جائے، جا وہ بارش ہو جائے، لوگ ہی گھر سے نہ نکلیں. لوگ اس طرح کی بد دعائیں. تیسرے، ٹویٹر لڑائیاں کھیلیں کہ اب ہم یہ کرنے والے ہیں، دھمکیاں دیں، سلطان رائی کی فلموں کے کلپس چلائیں، اپنے ٹویٹ کیا کریں اور وہ ان کو ڈرایا کریں. چوتھا، وہ ہیلووائن نہیں ہوتا وہ جو منہ پہ لگا لیتے ہیں مختلف جانور، وہ لگا کے ان کو جھا کریں اپوزیشن کو. ہاں، یہ حکومت منوس، یہ کچھ یہ لوگ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کسی آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے کہ حکومتیں ہوتی ہیں، ان کی رٹ ہوتی ہے، ان کی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. تو وہ آخری بات یہ ہے کہ وہ ہیلووائن، آپ ذرا اس کو اچھے الفاظ میں آپ نے بولا، مجھے ہیلووائن پہ بھی پیار آ گیا. میرے پینڈو الفاظ میں ہیلووائن جو ہے نا، وہ منہ پہ لگا کے یہ پھریں اور ان کو سٹیج پر جا کے نا، اپوزیشن کے سٹیج کے جلسوں پہ جا کے ڈرایا کریں. اچانک آگے سے نکل آئے ایک بندہ، ہاں جا، اور وہ ڈر جایا کریں گے شاید اگلے جلسے میں نہ جائیں. بہت بہت شکریہ.